نشست کے صدر محترم حضرت مفتی محمد زکریا صاحب حسینی، اسی طرح اس مسجد کے امام و خطیب حضرت مفتی محمد تنویر خان صاحب ندوی، اسی طرح ہمارے ساتھ آئے ہوئے مہمان حضرت مولانا مفتی صہیب صاحب ندوی، حضرت مولانا محمد علی صاحب ندوی منی پوری، دیگر مہمان اہلیان اچھل پور، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربیع الاول کا مہینے کا جب آغاز ہوتا ہے تو جس شخص کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت ہے، محبت ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر، اپنا پیغمبر، اپنا رسول، اپنا نبی تسلیم کرتا ہے اور ان کی لائی ہوئی نبوت پر اور جو شریعت بیضاء، صاف ستھری شریعت جو لے کر آئے ہیں اس پر کامل ایمان رکھتا ہے، تو ربیع الاول کے مہینے کا آغاز جیسی ہی ہوتا ہے تو اس کے دل و دماغ میں سب سے پہلے یہی بات آتی ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آمد ہوئی، آپ اس دنیا میں تشریف لائے۔ ربیع کے معنی ہی موسم بہار کے ہوتے ہیں، اس لیے کہ انسانیت پر ایک لمبا عرصہ گزرا جس میں انسانیت اور انسان اپنے بنانے والے خالق کو، اپنے بنانے والے مالک کو، اپنے پیدا کرنے والے کو، اس زمین و آسمان، اس کائنات کے نظام چلانے والے کو بھول بیٹھا تھا، تو اس کو دوبارہ ایک لمبے عرصے کے بعد وہ سبق یاد دلایا گیا جو خزاں طاری ہو چکی تھی، اس پر موسم بہار آنا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ذریعے سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ذریعے سے اس دنیا میں موسم بہار آئی، اور الاول مطلب سب سے پہلی یہ بہار تھی جس میں انسانیت کو، جس میں مخلوق کو خدا سے ملایا گیا، جس میں انسانوں کو اللہ سے ملایا گیا، جس میں انسانوں کو خدا کا تعارف کرایا گیا، اس میں انسانوں کو یہ بتایا گیا کہ اصل زندگی کیا ہے، اصل منہج کیا ہے، اصل طریقہ کار کیا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، ہم اور آپ زندگی کیسے گزار رہے ہیں، یہ ساری کی ساری باتیں انسانوں کو سمجھائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل محنت کی اور حضرات صحابہ کی ایک بہت بڑی جماعت، اس میں روایتوں کے اندر ملتا ہے کہ کم و بیش 1,24,000 صحابہ کی ایک پوری جماعت آپ نے تیار کی، جن کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر دین پھیلا، اسلام پھیلا۔ میرے عزیزوں، بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ تکمیل ایمان ہے۔ تکمیل ایمان کا دار و مدار حب رسول پر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت رکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنا، یہ عین ایمان ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کہا بھی ہے۔ قرآن میں بھی کہا گیا، جیسے میں نے قرآن کریم کی ایک آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی تھی، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، کہ اے نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جاؤ، تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے لگو اور اللہ تم سے محبت کرنے لگے، اور نبی کی محبت کے ذریعے سے پورے دنیا کے انسانوں کے دلوں میں تمہاری محبت ڈال دی جائے، تمہاری حبیبیت ڈال دی جائے، اس کے لیے ضروری ہے فَاتَّبِعُونِي، میری اتباع کرو۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق صحیح معنوں میں اسی وقت ادا ہو سکتا ہے جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کریں گے، معاملات میں، معاشرت میں، عبادات میں، تعلقات میں، دنیا کی ہر چیز، دنیا کی ہر شے جو انسان سے متعلق ہے، انسان کا روزمرہ کا تعلق اس سے پڑتا ہے، اس کے معاملات ہے، اس کی معاشرتی زندگی ہے، اس کے بیوی بچے ہیں، اس کی شادی بیاہ ہے، اس کی موت مٹی ہے، تجدید و تکفین ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس میں تم کو میری اتباع کرنی پڑے گی، تب جا کے تم اللہ کے محبوب بنو گے اور میری محبت کا صحیح معنوں میں حق ادا ہوگا۔ ایک لیلا مجنون کا نام آپ نے اکثر سنا ہوگا۔ مجنون جو تھا وہ ایک مرتبہ سمندر کی بیچ پر کچھ لکھ رہا تھا، کسی فارسی کے شاعر نے اس کو نقل کیا ہے کہ کسی نے اس سے سوال کیا کہ چے می کنم، تم کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ لیلا لیلا می کنم، کہ میں اس سمندر کی بیچ پر جب پانی کی لہریں چلتی ہے اور پانی کی لاٹھیں چلتی ہے تو ریت جم جاتی ہے، اس پر لکھنا بھی بڑا آسان ہوتا ہے، اچھا لکھا جاتا ہے۔ تو کسی نے مجنون سے پوچھ لیا تو مجنون نے جواب یہ دیا کہ میں لیلا لیلا لکھ رہا ہوں۔ تو اس واقعے سے انہوں نے استدلال یہ کیا ہے کہ جس شخص کو جس سے محبت ہوتی ہے، عقیدت ہوتی ہے، سچا عشق ہوتا ہے، پیار ہوتا ہے، وہ اس کی تسبیح الاپتا ہے، اس کا نام لیتا ہے، اور جیسے محبوب چاہتا ہے، جیسے محبوب کی چال ہوتی ہے، جیسے محبوب کا چلن ہوتا ہے، جیسے محبوب کی چال ڈھال ہوتی ہے، جیسے محبوب کا بولنے کا انداز ہوتا ہے، ان تمام چیزوں کو اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے محب اپنی طرف سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو وہ محبت، جس محبت کا مجھ سے اور آپ سے تقاضا کیا جا رہا ہے اور جس محبت کی ہمیں دعوت دی جا رہی ہے، اس میں حدیث پاک کے اندر یہ بات کہی گئی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی تم میں سے اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے نزدیک، اس کی اولاد سے، اس کے اہل خانہ سے، اس کی فیملی سے اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں، اس وقت تک کسی کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ تکمیل ایمان کا دار و مدار رب رسول پر ہے۔ اب اس حدیث کو ہم دیکھیے، حدیث میں تین طرح کی، تین انواع محبت کی بتائی گئی ہے۔ میں اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ تقریریں آپ نے بہت سنی ہوگی اور لچھے دار تقریریں آپ نے سنی ہوگی۔ میں آپ کو انواع محبت اور اسباب محبت اور یہ محبت کس بات کا ہم سے تقاضا کرتی ہے اور پھر یہی محبت ہمیں ختم نبوت پر لے کر جاتی ہے، میں اس کی طرف اشارہ کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں تین قسم کی محبت کی طرف اشارہ کیا۔ ایک محبت برائے شفقت، ایک محبت برائے عظمت اور ایک ہے محبت برائے لذت۔ محبت برائے عظمت کیا ہے؟ محبت برائے عظمت یہ ہے کہ جیسے اولاد اپنے ماں باپ سے محبت کرتی ہے، یہ محبت برائے عظمت ہے۔ وہ بڑے ہیں، بزرگ ہیں، ہم کو اس دنیا میں لانے کا ذریعہ اور سبب بنے ہیں، اس لیے ان کی عظمت ہے، اور یہ عظمت جو ہے یہ محبت کی وجہ سے ہے۔ جب تک کہ کسی چیز میں اٹریکٹ نہ ہو، جب تک کہ کسی چیز کے اندر جاذبیت نہ ہو، جب تک کہ کسی چیز کی صحیح معنوں میں عظمت نہ ہو، آدمی اس سے محبت نہیں کر سکتا ہے۔ عظمت ہوگی تو ہی محبت کرے گا۔ والدین کی عظمت ہوتی ہے اولاد کے دل میں، اس لیے اولاد اپنے ماں باپ سے محبت کرتی ہے، اس کو کہتے ہیں محبت برائے عظمت۔ اور ایک ہوتی ہے محبت برائے شفقت، جیسے والدین اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، یہ شفقت والی محبت ہوتی ہے۔ والدین اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، ان کے لیے پوری زندگی تج دیتے ہیں، رات کو رات نہیں دیکھتے، دن کو دن نہیں دیکھتے، برسات کے موسم کو برسات کا موسم نہیں سمجھتے، گرمی کے موسم کو گرمی کا موسم نہیں سمجھتے۔ تو یہ سب شفقت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو ایسی محبت کو محبت برائے شفقت کہا جاتا ہے، جو والدین اپنے بچوں سے کرتے ہیں۔
اور ایک ہوتی ہے محبت برائے لذت، میاں کی بیوی سے اور بیوی کی میاں سے. یہ جو لذت ہے، یہ لذت، یہ محبت جو ہے، یہ محبت برائے لذت ہے. تو تین طرح کی محبتوں کا تذکرہ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان تمام لوگوں سے زیادہ محبت برائے شفقت سے زیادہ، محبت برائے عظمت سے زیادہ، محبت برائے لذت سے زیادہ، سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ محبت میری ہونا چاہیے، تب جا کے تمہارا ایمان کامل ہوگا. اب یہ ہے کہ ہم اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو کچھ خصلتیں، کچھ عادات اور اطوار ہوتی ہے، اس کی بنیاد پر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں. اور حکماء نے اور فلاسفہ نے یہ بات لکھی ہے اور ادبا نے یہ بات لکھی ہے کہ آدمی کے اندر محبت پیدا کرنے کے لیے، کسی کے اندر جاذبیت پیدا کرنے کے لیے، اٹریکٹ پیدا کرنے کے لیے وہ اسباب محبت 5 طرح کے ہوتے ہیں. یعنی کسی سے آدمی محبت کر رہا ہے تو 5 چیزیں ہیں. یعنی کوئی آدمی کسی سے محبت کرے گا تو اتم درجے یعنی کامل درجے وہ چیز اس کے اندر ہونا چاہیے، تب جا کے آدمی اس کی طرف لپکے گا، کھینچا جائے گا، اس سے محبت کرے گا، اس کی ہر چیز کو اختیار کرنے کی کوشش کرے گا. اس میں سب سے پہلی چیز ہے کہ اگر ہمیں کسی سے محبت ہو جائے تو اس میں سب سے پہلی چیز ہے کمال. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے محبوب میں کمال کیا ہے. تو کمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے کمالات سارے نبیوں کے اندر تھے، جتنے معجزات سارے نبیوں کے اندر تھے، اور جتنے صلح کے کام سارے انبیاء علیہ السلام کے اندر تھے، اللہ رب العزت نے ان تمام چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر رکھ دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کمال عدم درجے موجود تھا. اس لیے محبت کے لائق اگر کوئی ذات ہو سکتی ہے اور کسی کی محبت کام آ سکتی ہے، قبر میں بھی کام آ سکتی ہے، آخرت میں بھی کام آ سکتی ہے، تو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور کمال درجے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کمال تھا وہ دنیا کے اندر کسی بھی شخص کے اندر موجود نہیں تھا اور نہ قیامت تک ہو سکتا ہے. اس لیے محبت کے لائق اگر کوئی ہستی ہو سکتی ہے اور محبت کے لائق اگر کوئی شخصیت ہو سکتی ہے اور محبت کے لائق اگر کوئی شخص ہو سکتا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. کمال درجے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث پیش کی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی، مجھے آپ سب سے زیادہ محبوب ہے سوائے میری جان کے. یعنی میری جان مجھے بہت زیادہ محبوب ہے اور آپ مجھے تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے، لیکن میری جان مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر، تمہارا ابھی بھی ایمان مکمل نہیں ہوا، کامل نہیں ہوا، اکمل نہیں ہوا، تکمیل کے درجے کو نہیں پہنچا تمہارا ایمان. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہہ رہے ہیں، اس صحابی سے کہہ رہے ہیں کہ جس صحابی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لو کان نبی بعدی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے. ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا ایمان ابھی بھی کامل نہیں ہے جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا ہے. یہ بات کہنی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پردہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑا اور آپ نے کہا کہ اللہ کے نبی، اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب تمہارا ایمان کامل ہے. تو پہلی چیز ہے کمال. کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو کمال کی بنیاد پر ہوتی ہے. دوسری چیز ہے جلال، کہ آدمی کے اندر جلال ہے، رعب ہے، دبدبا ہے، تو لوگ اس بنیاد پر بھی اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. بڑا جاہ و جلال والا آدمی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جاہ و جلال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، کہ 6 چیزوں کے ذریعے مجھے انبیاء علیہ السلام پر فضیلت دی گئی ہے. ان 6 چیزوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز یہ بیان کی، وہ نصرت بالرعب، میری رعب کے ذریعے سے مدد کی گئی ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر 1 مہینے کے اس دور کے اندر
ایک مہینے کی مسافت سے اگر چل رہے ہیں اور کہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جان پر تلا ہوا ہے، ایسا شخص اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاقے کی طرف رخت صبر باندھ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاقے کی طرف چل رہے ہیں، تو ایک مہینے کی مسافت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب اس پر طاری ہو جایا کرتا تھا. ابھی ایک مہینے کی مسافت پر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس پر رعب طاری ہو گیا، اور اسی کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے علاقے فتح فرما دیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب ان پر طاری ہو جایا کرتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جلال بدرجہ اتم موجود تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت کے لائق ہستی ہے، آپ ہی سے محبت کرنا چاہیے. دوسرا سبب ہوا جلال. تو کمال کا پرتو حضرت صدیق اکبر پر پڑا تھا، اور کمال اور جلال کا پرتو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑا تھا. اور تیسری جو چیز ہے محبت کا جو سبب ہے وہ ہے جمال، خوبصورتی. آدمی کی فطرت ہے، طبیعت ہے، کالا بھی آدمی رہے گا تو بولتا مجھے اچھی لڑکی چاہیے، اگر رشتے کے لیے اس کو بھیج دیا جائے. کالا آدمی بھی رہا تو اس کو اچھی طبیعی چیز ہے، فطری چیز ہے کہ آدمی یہ چاہتا ہے کہ اچھی چیز اس کو ملے، اچھی چیزوں کی طرف لپکتا ہے، اچھی چیزوں کی طرف جاتا ہے، خوبصورتی کی طرف جاتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر خوبصورتی بھی بدرجہ اتم موجود تھی. بے شمار روایات موجود ہیں اس سے متعلق. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خود ارشاد فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی ایک تو حسن یوسف ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام، علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ خوبصورتی کے 10 حصے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر نازل فرمائے تو 9 حصے حضرت یوسف کو ملے تھے. ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے اندر پھیلایا ہے. مفتی شفیع صاحب نے بھی اس کو نقل فرمایا ہے کہ خوبصورتی کے 10 حصے 9 حصے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے اور ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی کا پوری دنیا کے اندر پھیلایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ حسین. جب ان شمائل آپ پڑھیں گے شمائل ترمذی تو اس میں آپ کو ملتا چلے جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک، داڑھی کے بال کتنے سفید تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلا کیسے کرتے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، نشست و برخاست، ان تمام چیزوں کے بارے میں شمائل کے اندر لکھا ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کامل درجے کی خوبصورتی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ خود ارشاد فرماتی کہ حسن یوسف کو دیکھ کر عورتوں نے، مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. لیکن میرے نبی کو اگر وہ دیکھ لیتی، میرے محبوب کو اگر دیکھ لیتی تو اپنے کلیجے کاٹ لیتی. یہ عائشہ کا قول ہے. اتنے خوبصورت تھے. لہذا محبت کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو وہ ذات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. تو تیسرا درجہ ہوا جمال کا. چوتھا درجہ جو ہوا، چوتھا جو سبب ہوا وہ ہے خصال، خصلتیں. آدمی کو کسی کی عادات سے، اس کے طور طریقوں سے محبت ہوتی ہے. ہم بولتے بھی آدمی بڑا اچھے اخلاق کا مالک ہے، اس کے اوصاف بڑے اچھے ہیں، اس کے اخلاق بڑے اچھے ہیں، تو ہم اس کی تعریف کرتے ہیں. تو خصال، خصلتیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصلتیں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات و اطوار ہیں وہ حدیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں. اور بے شمار واقعات کے ذریعے سے بھی ان کا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصال کے اور خصال حمیدہ کے، ایسی خصلتیں جن کی تعریف کی گئی، قرآن میں تعریف کی گئی، احادیث نبویہ کے اندر تعریف کی گئی، سیرت نگاروں نے کتابوں کے اندر ان کی تعریف کی ہے. اور ان کی تعریف کے سامنے دنیا کے تمام ان لوگوں کے اوصاف پھیکے پڑ جاتے ہیں جن کا دنیا نام لیتی ہے. ایک عیسائی نے کتاب لکھا دا 100 کے نام سے. دا 100 کا مطلب 100. اس میں 100 ایسی شخصیات کا اس نے تذکرہ کیا جو دنیا کی سب سے عظیم شخصیات تھی، جنہوں نے دنیا کے اندر بڑے کارنامے انجام دیے، جن کے کارناموں کی بنیاد پر دنیا ان کو جانتی ہے. لیکن مجلسوں کے اندر ان کا تذکرہ ہوتا ہے، مجلسوں سے باہر چلے جائیں تو لوگ ان کا نام نہیں لیتے ہیں، نہ ان کی معاملاتی زندگی میں ان کی پیروی کرتے ہیں، نہ معاشرتی زندگی کے اندر. دنیا کے کسی گوشے کے اندر آپ نے سکندر کا نام سنا ہوگا، شیکسپیئر کا نام سنا ہوگا، اور ارسطو اور افلاطون ایسے بڑے بڑے فلسفی اور بڑے بڑے فلاسفہ اور حکما کا نام سنا ہوگا. تو دنیا آج بھی اور دنیا کی متعدد
یونیورسٹیوں کے اندر ان کی حکمتیں پڑھائی جاتی ہے اور ان کی حکمتوں کے سامنے لوگ دنگ ہیں، ان کی حکمتوں کے سامنے لوگ سرنڈر ہیں، جھکے ہوئے ہیں، ان تمام لوگوں کا تذکرہ ایک طرف اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ایک طرف. تو اس عیسائی مصنف نے جو کہ کرسچن مصنف تھا، اگر وہ چاہتا تھا تو اس کتاب کے اندر کا 100 میں سب سے پہلے وہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا تذکرہ کر سکتا تھا، لیکن صفحے اول پر اس نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ دی، دوسرے نمبر پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جگہ دی، تیسرے نمبر پر اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا. تو دشمن بھی اوصاف حمیدہ کو اور خصال حمیدہ کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے، اور کوئی بھی انگشت نمائی نہیں کر سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی ذات کو اللہ رب العزت نے بیدار رکھا ہے، یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے اور مؤرخین نے لکھا ہے کہ نبی کی جو بیوی ہو سکتی ہے وہ کافرہ تو ہو سکتی ہے، فاسقہ اور فاجرہ تو ہو سکتی ہے، بددینت بد کردار نہیں ہو سکتی. کسی کو انگشت نمائی کرنے کا اور کسی کو ہاتھ رکھنے کا یا کسی کو ہاتھ اٹھانے کا یا کچھ کہنے کا موقع نہ ملے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن اسلاف سے اور جن سلطوں سے قریش تک پہنچے ہیں، اس میں کوئی بھی عورت ایک بھی عورت ایسی نہیں تھی جو بد کردار، وہ بد کردار نہیں تھی، بدچلن نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس صلب سے دنیا کے اندر آئے سب پاکیزہ عورتیں تھیں، سب مطہرہ عورتیں تھیں، سب کی پاکیزگی ہے. ہاں فاسقہ فاجرہ ہو سکتی ہے، گنہگار ہو سکتی ہے، فسق و فجور کا کام ہو سکتا ہے، لیکن بدکردار اور بددینت نہیں ہو سکتی. اس لیے علماء مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت یوسف کی شادی زلیخا سے نہیں. لوگ کہتے ہیں دعا بھی پڑھ لیتے ہیں کبھی، لیکن حضرت یوسف کی شادی حضرت زلیخا سے نہیں. زلیخا نے توبہ کی، لیکن زلیخا کا جو کردار تھا اور زلیخا نے جو اقدام کیا تھا وہ ایک نبی کی بیوی کے اور نبی کی حرم کے خلاف کام تھا. ہاں اس لیے حضرت یوسف اور حضرت زلیخا کا دونوں کا عقد آپس میں نہیں، وہ جو کردار ادا کیا گیا ہے، سمجھ میں آیا کہ نہیں. اس بنیاد پر یہ بات کہی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصال حمیدہ اور اوصاف حمیدہ کمال درجے رکھتے تھے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ محبت کے لائق ذات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا چاہیے اور یہ عین ایمان کا تقاضا ہے. اور پانچواں جو سبب ہے وہ ہے نوال. میں اصل میں بتاؤں گا کہ ہم سے کس محبت کا تقاضا کیا جا رہا ہے، سمجھانے کی کوشش کروں گا. ایک ہے چیز نوال. نوال کے معنی آتے ہیں عطیہ، کسی کو عطیہ دینا، ہبہ دینا، تحفہ دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عطیات دینے میں، تحفے دینے میں، لوگوں کی مدد کرنے میں، چہ جائے کہ آپ کے گھر پر چولہا نہ جلتا ہو. معاشہ خود فرماتی ہے کہ ہمارے گھر کے اندر دو چاند گزر جایا کرتے تھے، ہمارے گھر کی انگیٹھی نہیں جلتی تھی، ہمارے گھر کا چولہا نہیں جلتا تھا، ہمارا گزر تو کالی چیزوں پر ہوتا تھا، ایک پانی پر، ایک کھجور پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں کے ہونے کے باوجود سخاوت آپ نے اتنے اتم درجے کی موجود تھی کہ معاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتی ہے کہ رمضان مبارک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مطلب سخاوت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نوال جو تھا، عطیہ دینا اور لوگوں کو لٹانا اور انفاق کرنا، یہ تند تیز ہوا کی طرح ہو جایا کرتا تھا. درحال یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، آپ کے پاس ہوتی تو وہ دے دی جاتی، اور اگر آپ کے پاس نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر اس کا اعلان فرماتے اور حضرات صحابہ سے انفاق کی فضیلت بیان کر کے لوگوں کے درمیان وہ چیزیں تقسیم کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے اندر حضرت زین العابدین بھی گزرے ہیں، جو کربلا کے میدان میں ایک بچہ محفوظ رہ گیا تھا، کچھ عورتیں بچ گئی تھی، اس میں حضرت زین العابدین بھی تھے. فرض در شاعر ہے، اس شاعر نے ان کے بارے میں کہا ہے، فرض زین العابدین اس لیے کہ خاندانی چیزیں خاندانوں میں منتقل ہوتی ہیں وراثت کے طور پر. خاندان بھی دیکھتے نا، شادی بیاہ میں خاندان بھی دیکھے جاتے ہیں، کس خاندان کی لڑکی ہے، کس خاندان کا لڑکا ہے، اس لیے کہ خاندانی چیزیں بطور وراثت کے منتقل ہوتی ہے ایک دوسرے کے اندر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخی تھے، آپ کا پورا خاندان سخی تھا، تو آپ کے خاندان میں حضرت زین العابدین کے بارے میں بھی
شاعر فرزدق نے کہا کہ اگر تشہد میں لا نہ ہوتا تو لا بھی ان کا نعم ہوتا، لا کے مطلب نہیں کہ، اور نعم کے مطلب ہاں، یعنی پوری زندگی کبھی نہیں کہا، ان کے نہیں تھا ہی نہیں ہاں. تو شاعر فرزدق ان کے بارے میں کہتا ہے، ان کی تعریف میں کہتا ہے کہ اگر تشہد میں لا نہ ہوتا تو لا بھی کیا ہوتا، نعم ہوتا. وہ تو تشہد کے اندر لا موجود ہے، اس لیے حضرت زین العابدین لا پڑھتے ہیں، لا کہتے ہیں، ورنہ ان کے ہاں لا کا تصور ہی نہیں تھا، نہیں کا تصور ہی نہیں تھا. یہ 5 اسباب ہیں جو کسی سے محبت کرنے پر انسان کو آمادہ کرتے ہیں، اور یہ 5 اسباب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بدرجہ ختم موجود تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل درجے کی محبت کرنا چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ ہم سے حدیث پاک کے اندر اور قرآن کریم کی آیت کے اندر کس محبت کا تقاضا کیا گیا ہے، کس محبت کا مطالبہ ہم سے کیا گیا ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے، ہر شخص کو بیوی کو اپنے شوہر سے، شوہر کو اپنی بیوی سے، ماں باپ کو اپنے بچوں سے، بچوں کو اپنے ماں باپ سے فطری طبعی محبت ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں طبعی محبت. تو اللہ تعالیٰ نے طبعی محبت کا تقاضا ہم سے نہیں کیا ہے، اس کی یہ تقاضا ہم سے نہیں کیا ہے، طبعی تقاضا ہم سے نہیں کیا ہے، طبعی محبت کا تقاضا ہم سے نہیں کیا ہے. یہ تو فطری چیز ہے، ورنہ اگر طبعی محبت کا تقاضا کیا جائے، فطری محبت کا تقاضا اگر کیا جائے تو دنیا کے اندر کوئی بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ فطری طور پر ہر باپ کو اپنے بچوں سے، بیوی کو اپنے شوہر سے، اور شوہر کو اپنی بیوی سے محبت ہوتی ہے، اور کامل درجے کی ہوتی ہے. تو یہاں پر کون سی محبت مراد ہے؟ تو وہ محبت کو 2 نام دیے گئے ہیں، ایک ہے محبت عقلی اور ایک ہے محبت شرعی. محبت عقلی کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ دیکھیے، کوئی شخص بیمار ہوا، ڈاکٹر نے دوا تشخیص کی اور بہت کڑوی کسیلی دوا اس کو لکھ کر دی کہ آپ کو یہ دوا استعمال کرنی ہے، یہ دوا اگر آپ استعمال کریں گے تو آپ صحت یاب ہوگے، آپ کی طبیعت درست ہوگی. ڈاکٹر نے ان کو کہہ دیا. اب طبعی چیز یہ کہتی ہے کہ کڑوی چیز استعمال نہ کی جائے، کڑوی چیز استعمال نہیں کرنا ہے. طبیعت کہتی ہے، زبان کہے گی کہ نہیں استعمال نہیں کرنا ہے، طبیعت کہے گی کہ نہیں اس کو استعمال نہیں کرنا ہے، لیکن عقل یہ کہے گی کہ اگر اس کو استعمال نہیں کیا گیا تو آپ صحت یاب نہیں ہوگے، لہذا کڑوی کسیلی دوا آپ کو استعمال کرنی پڑے گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جس محبت کا تقاضا کر رہے ہیں وہ محبت عقلی ہے. اس کو یوں سمجھیے جیسے بہت سرد رات ہے، زبردست ہوائیں چل رہی ہے، نرم گرم بستر ہے، بازو میں دل بہلانے والی حسین و جمیل بیوی ہے، اور رات کے ایک پہر میں اللہ کے منادی نے پکارا الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے بہتر نماز ہے. جب یہ آواز کانوں میں پہنچی، اب طبعی چیز کہہ لی ہے کہ جاگا نہ جائے، سرد ہوائیں ہیں، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑے گا، بازو میں دل بہلانے والی حسین و جمیل بیوی ہے، نرم گرم بستر ہے. طبیعت یہ چاہے گی کہ نہیں اٹھنا، لیکن عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اگر تو اللہ کے حضور حاضر ہو گیا تو کل قیامت کے دن تو کامیاب ہو جائے گا، اور اس چیز کے ذریعے سے تیرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک مل جائے گی. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. تو اس محبت کا ہم سے تقاضا کیا جا رہا ہے. جب یہ محبت ہوتی ہے، عقلی محبت ہوتی ہے، اور حضرات صحابہ نے عقلی محبت کو اختیار کیا تو پھر اپنی جانیں بھی قربان کی، اپنے وطن عزیز کو بھی چھوڑا، اپنے بچوں کو بھی قربان کیا، اپنی بیویوں کو بھی قربان کیا، ہر ایک چیز کو انہوں نے قربان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ عقلی محبت ہے. اور عقلی محبت اس بات کا تقاضا کر رہی ہے کہ ان تمام چیزوں کو خیر بات کہنا چاہیے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو مجھ سے محبت کرے گا کل قیامت کی جنت کے اندر اس کا حشر میرے ساتھ ہوگا، وہ میرے ساتھ رہے گا. المرء مع من احب، انسان اس کے ساتھ ہوگا کل قیامت کے دن جس سے اس نے محبت کی ہے. اب اس محبت کو، اس عقلی محبت کو حضرات صحابہ نے اختیار کیا تو پھر ایسے بھی تاریخ میں اور آسمان و زمین میں وہ مناظر دیکھے، وہ منظر دیکھے
کہ منظر دیکھنے میں انسان ششدر رہ جائے، مبہوت ہو کر رہ جائے، بے چین ہو کر رہ جائے کہ یہ کیسی محبت ہے کہ ایک فوج صفیں لگی ہوئی ہے دشمنان اسلام کی، اور ایک طرف آقا مدنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صف ہے، حضرات صحابہ موجود ہے، جانثار صحابہ موجود ہے۔ ایک اشارہ اگر کر دیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر جان دینے کے لیے قربان صحابہ کھڑے ہوئے ہیں، اور ایک طرف دشمنان اسلام موجود ہے۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں باپ ہے اور دشمنوں کے لشکر میں بیٹا ہے، کبھی ایسا ہوتا تھا کہ دشمنوں کے لشکر میں باپ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں بیٹا ہے، اور کبھی بیٹا ادھر ہوتا تھا، کبھی باپ ادھر ہوتا تھا، کبھی بیٹا ادھر باپ ادھر ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ کا موقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں اعلاء کلمت اللہ کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، ظلم کے قلع کے لیے، ظلم کے خاتمے کے لیے۔ تو ان کے والد یہ چاہ رہے تھے، تو دشمنان اسلام کی فوج میں تھے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ، کہ میرا مقابلہ میرے بیٹے سے ہونا چاہیے، میرا مقابلہ میرے بیٹے سے ہونا چاہیے۔ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح چاہ رہے تھے طبعی طور پر کہ میرا مقابلہ میرے باپ سے نہیں ہونا چاہیے، ایک طرف یہ تھا، لیکن باپ بضد تھا کہ میرا مقابلہ میرے بیٹے سے ہونا چاہیے۔ جب گھماسان کا رن پڑا، جب زبردست جنگ ہوئی، جب دشمن اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج اور اسے دشمنان اسلام کی فوج جب آمنے سامنے ہوئی، تو ان کے والد بار بار حضرت ابو عبیدہ کے سامنے آتے رہے، حضرت ابو عبیدہ کے والد ان کے سامنے بار بار آتے رہے کہ اس کا میرا مقابلہ ہو جائے، اس کا میرا مقابلہ ہو جائے، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح ان سے بچتے رہے۔ ایک موقع ایسا آیا کہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا کہ نہیں، اب مقابلے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت معلوم تھی کہ اب محبت کا تقاضا یہ ہے، عقلی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میرے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے، میرے نبی کے دین کو ٹھکرانے والے، میرے نبی کی شریعت کو ٹھکرانے والے، میرے نبی کو گالیاں دینے والے، میرے نبی کے راستے میں کانٹے بچھانے والے دشمنان اسلام کی فوج کے اندر اگر ہے، اگر میری تلوار ان پر چلتی ہے تو چل جائے۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار چلائی اپنے باپ کے سر پر، فلقت حامتہ فلقتین، سر کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ تو لکھنے والے نے لکھا ہے کہ لا تحاول ایھا القاری، کہ اے پڑھنے والے شخص اس بات کی کوشش مت کرو کہ قتل اباہ، کہ انہوں نے اپنے والد کو قتل کر دیا ہے، ولکن لم یقتل اباہ، انہوں نے اپنے والد کو قتل نہیں کیا ہے، ولکن قتل الشرک فی شخص ابیہ، بلکہ ان کی باپ کی ذات کے اندر جو شرک موجود تھا اس کو انہوں نے قتل کیا ہے، باپ کو قتل نہیں کیا ہے۔ ان کے باپ مشرک تھے، ان کے اندر شرک موجود تھا، اس شرک کا خاتمہ کیا ہے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ تو اس محبت کا تقاضا ہم سے کیا جا رہا ہے کہ ساری دنیا ایک طرف اگر شریعت کی دھجیاں میرا باپ اڑاتا ہے، میری مائیں بہنیں شریعت کو پامال کرتی ہے، شریعت کو اپنے پیروں سے رونتی ہے، اور میرا دل اس کے لیے اڑتا ہے، اگر میں اپنے خاندان والوں سے الگ ہو جاؤں میرے نبی کی محبت میں، اگر میں اپنی بیوی سے الگ ہو جاؤں میرے نبی کی محبت میں، اگر میں اپنے بچوں سے جدا ہو جاؤں اور ان سے تفریق کر لوں میرے نبی کی محبت میں، یہ کرنا پڑے گا اور اس سے گزرنا پڑے گا، تب جا کے ہمارا ایمان کامل درجے کا ہوگا۔ اسی محبت کا تقاضا ہم سے کیا جا رہا ہے۔ بے شمار اس طرح کے محبت کے واقعات نقل کیے گئے ہیں۔ صاحب اذان، جنہوں نے اذان خواب میں دیکھی تھی، عبداللہ بن زید عبد ربی، وہ ایک مرتبہ کھیت کے اندر کام کر رہے تھے، کھیت کے اندر کام کرتے کرتے ان کے بیٹے نے آ کر یہ خبر دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وفات پا گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے۔ تو صاحب اذان عبداللہ بن زید عبد ربی، انہوں نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ اے اللہ، روزانہ یہ آنکھیں میرے نبی کا دیدار کیا کرتی تھی، میرے نبی کو دیکھتی، میں تھک ہار کر جب جاتا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہو جایا کرتی تھی اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جایا کرتا تھا، یہ ساری کی ساری تھکان میری کیا ہو جاتی تھی، دور ہو جایا کرتی تھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، وفات پا گئے، یہ آنکھیں کس کو دیکھیں گی، یہ آنکھیں عبث ہیں، بیکار ہیں، اے اللہ ان آنکھوں کی بینائی اب تو سلب کر لے، چھین لے۔ تو صاحب اذان عبداللہ بن زید عبد ربی کی اسی وقت بینائی اللہ تعالیٰ نے کیا کر لی،
چھین لی سلب کری. کون ہے جو اپنی آنکھیں دے دنیا کے اندر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. کون ہے جو اپنے جگر پاروں کو قربان کرے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے. جو آنکھوں سے کس کو محبت نہیں ہے؟ اگر آنکھوں کی اہمیت پوچھنا ہے تو کسی نابینا سے پوچھے کہ آنکھیں کیا چیز ہوتی ہے. دنیا کے حسین و جمیل مناظر سے وہ محروم ہیں, دنیا کی اچھائیوں کو دیکھنے سے محروم ہیں, دنیا کی خوبصورت چیزوں کو دیکھنے سے محروم ہیں. آنکھوں کی عظمت کیا ہوتی ہے, آنکھوں کی اہمیت کیا ہوتی ہے, اس نابینا سے پوچھئے. یہاں تو آنکھیں قربان کی جا رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو ہم سے عقلی محبت کا تقاضا ہے اور شرعی محبت کا تقاضا ہے. اور شرعی محبت کہتے ہیں کہ اپنی مرغوبات کو, اپنی خواہشات کو قربان کر دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرغوبات پر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہشوں پر, تب جا کے ہمارا کامل درجے کا ایمان ہوگا اور ہم محبت میں کامل ہوگے. ورنہ محبت کے دعوے دار تو بہت ہیں, بہت دعوے کرتے ہیں, بڑے بڑے محبت کے دعوے کرنے, زبانی دعوے نہیں چلے گے بلکہ اللہ رب العزت کے سامنے وہ دعوے چلے گے جس دعووں کے اندر ہم پوری طرح اترتے ہوں. تو میرے عزیزو, اسی کی مناسبت سے, اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کریں. تقاضا محبت کا, ورنہ محبوب بدلتے رہیں گے تو کوئی کام کی بات نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو آخری نبی تسلیم کیا جائے, اور اس کے بغیر کسی کا عقیدہ پورا نہیں, کسی کا ایمان مکمل نہیں, وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہ تسلیم کرے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم نہ کرے. انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر بھیجا, لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو آپ پر یہ آیت کریمہ بھی نازل ہو گئی, اليوم اکملت لکم دینکم, آج میں نے تمہارے لیے اپنا دین مکمل کر دیا, واتممت علیکم نعمتی, اور میں نے تم پر اپنی نعمتیں مکمل کر دی, ورضیت لکم الاسلام دینا, اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو منتخب کر لیا, چن لیا, اور تمہارے لیے دین اسلام کو میں نے پسند کر لیا. اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کے بارے میں یہ نہیں کہا, یا کسی نبی کی شریعت کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ میں نے دین کو مکمل کر دیا. دین کے تکمیل کی علامت یہ ہے کہ اب کوئی نبی نہ آئے, اب کوئی اس کے بعد نبوت کا دعویٰ نہ کرے, اب کوئی نبی دنیا کے اندر نہ آئے, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کامل ہو چکا, اسلام مکمل ہو چکا. ان الدین عند اللہ الاسلام, دین اللہ رب العزت کے نزدیک الاسلام ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, جو دین اسلام کے علاوہ کوئی اور طریقہ لے کر آئے گا اللہ رب العزت کے پاس, اس کو قبول بھی نہیں کیا جائے گا, اور آخرت میں وہ خسارے اٹھانے والوں میں سے ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جہاں پر تسلیم کرنا ضروری ہے, وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے ختم کو بھی تسلیم کرنا ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار روایات اس طرح کی موجود ہے سیاہ ستہ کی کتابوں کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مثالیں دے دے کر سمجھایا ہے. مثالیں ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ ان مثلی و مثل الانبیاء من قبل, کہ بے شک میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی مثال کمثل رجل, اس آدمی کی طرح ہے, بنا بیتن, جس نے گھر بنایا, فاحسنہ, اس کے اندر تحسین کا کام کیا, خوبصورتی کا کام کیا, واجملہ, اس کے اندر جمال کا کام کیا, اس کو عمدگی دی, اس کو اچھائی, جیسا رونق بخشتے ہیں گھروں کے اندر اس طرح اس نے کیا. الا موضع لبنۃ من زاویۃ, مگر ایک کونے کے اندر اس نے اینٹ کی ایک جگہ چھوڑ دی. فجعل الناس يطوفون به, لوگ آنے لگے اس محل کو دیکھنے لگے, وَيَعْجَبُونَ لَهُ, اور اسے تعجب کرنے لگے, وَيَقُولُونَ, اور کہنے لگے, هَلَّا وُزِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ, اس جگہ یہ اینٹ کیوں نہ رکھ دی گئی. اتنا خوبصورت محل بنایا, ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی, اگر ایک اینٹ رکھ دی جاتی تو محل کا اور گھر کا اور عمارت کا حسن جو ہے وہ دوبالا ہو جاتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَأَنَا تِلْكَ اللَّبِنَةُ, وہ اینٹ وہی ہوں, وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ, اور میں نبیوں کا خاتم ہوں.
میں نے نبیوں کے نبوت پر مہر ثبت کر دی ہے کہ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محل کے ذریعے سے ایک عمارت کے ذریعے سے تشبیہ دے کر سمجھایا کہ وہ اس اینٹ کو دیکھ کر لوگ تعجب کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اس محل کے اندر نقش ہے, اس نقش کی تکمیل میں نے کر دی, اس نقش کو میں نے ختم کر دیا اور اس اینٹ کی جگہ کو میں نے پر کر دیا. اور وہ اینٹ کون ہے؟ میں خود ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت, کہ بے شک رسالت اور نبوت ختم ہو چکی ہے. فلا رسول بعدی ولا نبی, اب میرے بعد کوئی رسول نہیں ہوگا اور کوئی نبی نہیں ہوگا. ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں شکیل بن حنیف کے فتنے کی طرف بھی آپ کو تھوڑا سا سمجھا ہوگا. ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان بنی اسرائیل تسوسهم الانبیاء, کہ بے شک بنی اسرائیل ان پر انبیاء علیہ السلام قیادت کیا کرتے تھے, قیادت کرتے تھے. کلما ہلک نبی, جب بھی کوئی ایک نبی چلا جاتا, خلفہ نبی, تو ایک نبی اس کا جانشین ہوتا. وَأَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ, ہاں میرے بعد مجدد ہو سکتا ہے, میرے بعد مصلح ہو سکتا ہے, میرے بعد صلح کا کام کرنے والا, اصلاح کا کام کرنے والا, دین کی تجدید کرنے والا, دین کے اندر جو خرافات پیدا ہو گئی ہے, دین کے اندر جو نئی نئی چیزیں پیدا کر لی گئی ہے, من گھڑت چیزیں پیدا کر لی گئی ہے, ایسے خلفاء ضرور ہوں گے. فیکفرون, اور بہت زیادہ ہوں گے. خلفاء کی تعداد کیا ہوگی؟ بہت زیادہ ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی. ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لم یبقى من النبوۃ الا المبشرات, کہ نبوت میں سے صرف بشارت والی چیزیں بچی ہیں. خواب, اچھے خواب آ سکتے ہیں, اس لیے کہ اچھا جو خواب ہوتا ہے وہ نبوت کا 40واں حصہ ہوتا ہے. نبی کا خواب نبوت کا 40واں حصہ ہوتا ہے, ہر ایک کا خواب نہیں ہوتا. اب خواب پر دین اسلام کی بنیاد بھی نہیں ہے. موجودہ دور میں کوئی خواب دیکھے, اللہ کا خواب دیکھے, کسی اور کا خواب دیکھ لے, اپنے خواب بیان کرے کہ میں نے ایسا خواب دیکھ لیا اور میں نے ایسا خواب دیکھ لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لم یبقى من النبوۃ الا المبشرات, کہ اچھے خوابوں کے علاوہ نبوت میں سے کوئی چیز نہیں بچی, صرف اچھے خواب آ سکتے ہیں. اور وہ خواب بھی کیا ہوگے؟ وہی نہیں ہوگے, وہ خواب الہام کا درجہ رکھیں گے کہ کسی بزرگ کو, کسی متقی شخص کو, کسی پرہیزگار شخص کو خواب نظر آ رہے ہیں, اس خواب کی تعبیر ہو سکتی ہے, ورنہ ہر خواب کی تعبیر بھی نہیں ہو سکتی. ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انه سيكون في امتي كذابون 30, بے شک میری امت میں 30 جھوٹے ہوں گے اور دجال قسم کے ہوں گے. دجال کا مطلب ہوتا ہے, دج کا مطلب ہوتا ہے ملمہ سازی کرنا, کہ کوئی چیز ہے اس پر آپ نے سونے کا رنگ چڑھ دیا تو سونے کی نظر آنے لگی, کسی پر گولڈن, کسی پر سلور, اگر آپ نے چاندی کا رنگ چڑھ دیا تو چاندی کی نظر آنے لگی. اس کو کہتے ہیں ملمہ سازی, اور کسی کو کہتے ہیں دج. تو کہتے ہیں کہ 30 دج اور 30 دجال میری امت کے اندر پیدا ہوں گے. کلہم یزعم, اور ہر ایک کا یہ دعویٰ ہوگا کہ انہ نبی, کہ وہ نبی ہے. وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. لفظ خاتم اور خاتم, خاتم مہر ثبت کر دینا, ختم کرنے والا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ذریعے سے ساری نبوتوں کو ختم کر دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں سارے انبیاء علیہ السلام کی نبوتیں مندرج ہو چکی ہیں, شامل ہو چکی ہے. اب بات صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی, اس کے علاوہ کسی اور کی نہیں چلے گی. بات مانی جائے گی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو ہر ایک کا دعویٰ یہ ہوگا کہ وہ نبی ہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا, کذاب ہوگا, دو کوئی سے کام لے گا. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی انی ترکتکم علی شریعت بیضاء, کہ میں تمہیں ایک واضح شریعت پر چھوڑ کر جا رہا ہوں. لیلھا و نہارھا سواء, جس کے دن اور رات برابر ہے, جیسے جس کا دن ہے ویسی اس کی رات ہے. شریعت اسلامی کے اندر, دین اسلام کے اندر جو قطع و برید اگر کوئی کرتا ہے, اس کے اندر اضافہ اگر کوئی کرتا ہے, اس کے اندر اپنی طرف سے کوئی چیزیں بڑھاتا ہے, تو ظاہر سی بات ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بتلائی ہے اسی پر عمل کیا جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں ارشاد فرما دیا کہ میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا.
اگر اب میرے بعد کوئی نبی آتا ہے، چاہے وہ عرب کا اسود انسی ہو، مسیلمہ بن کذاب ہو، یا ہندوستان کا مرزا غلام احمد قادیانی ہو، یا شکیل بن حنیف ہو، اور اس طرح کے بے شمار کذاب قسم کے، دروغ قسم کے اور فراڈ قسم کے لوگ کھڑے ہوں اور نبوت کا دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں، یا میں مسیحیت کا دعویٰ کرے، عیسائیت کا دعویٰ کرے اور مہدویت کا دعویٰ کرے، تو ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کی نبوت کو ٹھکرا دیں، ان کی نبوت کا انکار کر دیں کہ میرے نبی نے کہا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس نے کہا کہ مجھے 2 دن دیجیے اپنی نبوت پر دلیل پیش کرنے کے لیے، تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صاحب کہہ دیا اگر اس کی نبوت پر کوئی دلیل مانگتا ہے اور 2 دن اس کا انتظار کرتا ہے تو وہ شخص بھی اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس لیے کہ میرے نبی نے کہا ہے کہ میرے بعد اب کوئی نبی نہیں ہوگا، میں آخری نبی ہوں، لہذا کسی سے دلیل مانگنے کی اور کسی سے ثبوت مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، موجودہ دور کے اندر ایک فتنہ، مسلمانوں پر بے شمار فتنے آئیں گے، فتنوں کا دور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَسَتَكُونُ فِتَنٌ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، عن قریب فتنے ایسے ہوں گے جیسے رات کی تاریکی ہوتی ہے، مغرب کے بعد پھر تھوڑا تھوڑا وقت بدلتا ہے، تو وقت جیسے جیسے بدلتا ہے رات کی تاریکی بھی کیا ہو جاتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ایسی امت پر فتنے آئیں گے اور فتنے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یصبح مؤمنا، ایک شخص صبح کے وقت مومن ہوگا، ویمسی کافرا، شام کے وقت کافر ہو جائے گا، ویمسی مؤمنا، شام کے وقت مومن ہوگا، ویصبح کافرا، اور کافر اور شخص صبح کے وقت کیا ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ اپنے دین کو معمولی دنیا کے سامان کے عوض کیا کر دے گا، فروخت کر دے گا۔ ایسے فتنے رونما ہو گئے۔ تو ایک فتنہ چل پڑا ہے شکیل بن حنیف کا فتنہ، ان کے کارندے پورے علاقے میں ملک ہندوستان کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ کیا کرتے ہیں اس کا طریقہ کار میں آپ کو بتلاؤں گا، اور جب یہ طریقہ کار ہمیں معلوم ہو جائے گا تو ہم ان کے فتنوں سے بچیں گے۔ شکیل بن حنیف کا سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ دیکھیے، وہ لوگوں سے جب بات کرتے ہیں تو 2 طرح کی روایتوں سے استدلال کرتے ہیں۔ باطل کے پاس ہر طرح کا ہتھیار ہوتا ہے، حملہ کرنے والا پورے اسلحہ سے لیس ہو کر حملہ کرتا ہے، ایسا نہیں کہ اٹھایا اور اس نے رکھ دیا، اس کے پاس ایک دلیل ہوتی ہے، اس کے پاس دلائل کا انبار ہوتا ہے، اور وہ من گھڑت چیزوں کو توڑ مروڑ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، لوگوں کی عقلوں کو ایسی محبیز کرتا ہے اور ایسی دستک دیتا ہے اور ایسا ایڈ کرتا ہے لوگوں کی عقلوں کو کہ لوگوں کی عقلیں دب رہ جاتی ہیں۔ تو شکیل بن حنیف کے لوگ امت مسلمہ کے معصوم لوگوں کے سامنے وہ 2 طرح کی چیزیں پیش کرتے، 2 روایت پیش کرتے ہیں اور 2 طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ہم کو بتلائی ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہو بہو اسی طرح کی ہو، ہو بہو اسی طرح کی ہو۔ وہ 2 روایتوں سے استدلال کرتے ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج سے فرمایا تھا کہ میرے بعد مجھ سے سب سے پہلے ملاقات ازواج مطہرات میں سے تم میں سے وہ خاتون کرے گی، میری وہ زوجہ کرے گی، میری وہ بیوی کرے گی جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے، جس کے ہاتھ کیا ہوں گے، لمبے ہوں گے، وہ سب سے پہلے مجھ سے ملاقات کرے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روایت ارشاد فرمائی۔ اب تمام ازواج مطہرات کے اندر سب سے زیادہ لمبے ہاتھ حضرت سودا کے تھے، بڑے ہاتھ والی تھی حضرت سودا کے۔ تو شکیل بن حنیف کے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو حضرت سودا کے ہاتھ سب سے بڑے تھے، لیکن سب سے پہلے انتقال ہوا زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بتلاتے ہیں ویسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کا برعکس ہوتا ہے۔ اپنی نبوت کی دلیل کو پیش کرنا ہے، اپنا نبی ہونا اس کو پیش کرنا ہے، اس لیے وہ اس روایت سے استدلال کرتا ہے۔ حالانکہ یہاں لمبے ہاتھوں سے مراد سخاوت مراد ہے، اور تمام ازواج مطہرات کے اندر حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا سب سے زیادہ سخی تھی، اس لیے سب سے پہلے ان کا انتقال ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے ان کی انتقال کے بعد ان کی ملاقات ہوئی۔ تو یہاں لمبے ہاتھوں سے مراد، جیسے حدیث کے اندر آتا ہے الید العلیاء خیر من الید السفلی، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، تو ایسا کر دیے تو یہ ہو جاتا ہے الید العلیاء خیر من الید السفلی، مطلب یہ ہے کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے کیا ہے، بہتر ہے۔ خرچ کرنے والا شخص بہتر ہے جو فقر کی زندگی گزارتا ہو یا
لیتا ہوں اس شخص سے بہتر یہ ہے کہ جو لوگوں کو دیتا ہوں، جو لوگوں کو عطیے دیتا ہوں۔ تو اس روایت سے استدلال کرتے تھے، اس لیے اس روایت سے ان کو کانٹ یہ کرنا ہے کہ یہاں پر لمبے ہاتھ سے مراد کیا ہے؟ سخاوت ہے۔ کیا ہے؟ سخاوت۔ اور دوسری روایت جو پیش کرتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں قمیض دے گا، اس قمیض کو کبھی بھی اتارنا مت۔ اگر تم نے وہ قمیض اتار دی اور اس قمیض سے تم سبکدوش ہو گئے اور تم نے اس قمیض سے راہ فرار اختیار کر لی تو پھر امت کے اندر فتنے پیدا ہو گئے۔ کہا کہ اب یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیض کا تذکرہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کوئی قمیض نہیں دی تھی حضرت عثمان کو، کوئی قمیض نہیں دی تھی۔ یہاں قمیض سے مراد خلافت ہے۔ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلافت کی خلعت پہنائی ہے، خلافت کا لباس پہنایا ہے۔ لوگ آپ کو مجبور کریں گے خلافت سے دستبردار ہونے کے لیے، خلافت سے آپ کو ہٹانے کے لیے، لیکن آپ خلافت سے دستبردار نہ ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، اس سے وہ استدلال کرتے ہیں اور اپنے نبوت کے بارے میں کہتے ہیں کہ اب میں محمد بن شکیب بن حنیف ہوں۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ امام مہدی آئے گے، وہ دجال کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں کہ دجال کا ظہور ہو چکا، دجال آ چکا۔ آپ کو ایک بات بتا دوں کہ دنیا کے اندر دجالیت جو ہے وہ رونما ہو چکی ہے۔ جتنی علامات صغرا اور علامات وسطیٰ، جتنی درمیانی علامات، چھوٹی علامات جتنی ہو سکتی تھی وہ دنیا کے اندر ہو چکی ہے۔ ہاں علامات کبریٰ، قیامت کی بڑی بڑی علامات جو 10 ہے حدیثوں کے اندر، فتن کے اندر اس کو بیان کیا جاتا ہے، وہ 10 علامات ابھی بھی کیا ہے؟ باقی ہے۔ اس میں 2 علامات ہے، 2 علامات ہے، ظہور مہدی اور نزول عیسیٰ۔ حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ یہ 2 چیزیں اس میں سب سے اہم ہیں، ہے تو سبھی اہم لیکن 2 چیزیں سب سے کیا ہے؟ اہم۔ وہ کہتے ہیں کہ دجال کا ظہور ہو چکا۔ استدلال کے کہتے ہیں جیسے دجال کے پیشانی پر کافر کا لفظ لکھا رہے گا، کافرہ، کافر لکھا رہے گا، جو مومن ہوگا اس کو کیا کر لے گا؟ پڑھ لے گا۔ تو کہتے ہیں کہ امریکہ اور فرانس یہ دونوں دجال ہیں۔ امریکہ تو امریکہ کا کاف اور فرانس کا فعل ہے تو کافر۔ تو کہتے ہیں کہ دجال کا ظہور دنیا میں ہو چکا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا تھا کہ دجال حرم میں نہیں آئے گا، مسجد نبوی سے قریب نہیں آئے گا، یعنی حدود حرم کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ ایک موقع پر جب امریکہ نے اور فرانس نے اپنی فوجیں اتارنا چاہیے حدود حرم میں تو وہاں کی مملکت نے منع کر دیا، لہذا جدہ کے اندر فوجیں اتاری گئی، حدود حرم میں فوجیں نہیں اتاری گئی۔ اس طرح وہ استدلال کرتے ہیں اور استدلال کر کے پھر سادھارن لوگوں کو اپنے چنگل کے اندر ان کو پھنساتے ہیں، اور جس کا عقیدہ بھی ڈگمگایا جاتا ہے اور پھر وہ اس کو مسیح تسلیم کر لیتا ہے یا اس کو مہدی تسلیم کر لیتا ہے یا آخری نبی اس کو تسلیم کر لیتا ہے، تو اب عقیدہ بچا کہاں ہے؟ عقیدہ ختم ہو چکا، مسلمان ہونا ختم ہو چکا، ایمان ختم ہو چکا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ارشاد فرمایا تھا کہ انا احمد، میں احمد ہوں، وانا محمد، اور میں محمد ہوں، وانا الماحی الذی یمحی بہ الکفر، میں ماہی ہوں جس کے ذریعے سے کفر کا خاتمہ کیا گیا، وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی عقبی، میں حاشر ہوں، جمع کرنے والا ہوں اور لوگوں کو میرے بعد جمع کیا جائے گا، انا العاقب، میں آخری ہوں، عاقب ہوں، العاقب الذی لیس بعدہ نبی، اور عاقب اس کو کہتے ہیں جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر ارشاد فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات جو شکیل بن حنیف کہتا ہے کہ جیسی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس طرح کی باتیں ظہور پذیر نہیں ہوتی، ان کو ایک روایت سے ہم جواب دے سکتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اویس قرنی کے بارے میں کہا تھا کہ یمن کا ایک قافلہ تمہارے پاس آئے گا، قبیلہ مراد سے ہوگا، قرن کی شاخ ہوگی اس سے ہوگا، اور وہ تمہارے پاس آئے گا، تم اپنے حق میں ان کے اپنے لیے کیا کر لینا؟ استغفار کر لینا۔ تو جب یمن کا قافلہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں پہنچا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان سے پوچھا
یمن سے آئے ہو؟ کہا ہاں یمن سے آئے ہیں۔ اچھا قبیلہ مراد سے تمہارا تعلق؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ہمارا تعلق قبیلہ مراد سے ہے۔ اگر قرن کی شاخ سے ہے؟ کہا کہ ہاں قرن کی شاخ سے ہے۔ کیا حضرت اویس قرنی سے پوچھا، حضرت اویس قرنی سے کہا تھا کہ کیا تم کو برس کی بیماری تھی، جذام کی بیماری تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو برس کی بیماری ہوگی اور اس کی برس کی بیماری درست ہو جائے گی سوائے 1 درہم کے بغیر، یعنی اتنی جگہ برس کی باقی رہے گی۔ تو حضرت اویس قرنی نے کہا کہ مجھے برس کی بیماری ہوئی تھی اور پوری برس کی بیماری اچھی ہو گئی، 1 درہم کے بغیر برس کی بیماری کیا ہے؟ باقی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعین جو الفاظ ارشاد فرمائے تھے اویس قرنی کے بارے میں، اسی طرح کے الفاظ اور اسی طرح کی چیزیں ظہور پذیر ہوئی۔ ہم اس سے ان کو کیا کرتے ہیں؟ سمجھا سکتے ہیں، اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ اسی طرح امام مہدی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ارشاد فرمایا تھا۔ اب پوسٹ مارٹم کیجئے شکیل بن حنیف کا، اس فتنے کا جو دربھنگا سے اٹھ کر، بہار کے علاقے سے اٹھ کر پہلے دہلی گیا، یہ دربھنگا میں پیدا ہوا، ٹھیک ہے؟ دربھنگا کا ایک علاقہ عثمان پور، وہاں پر یہ پیدا ہوا، وہیں اس کی تعلیم ہوئی اور وہاں سے سفر کر کے سب سے پہلے دہلی آیا اور دہلی میں اس نے کچھ کام کیا اور کام کرنے کے بعد پھر یہ کہوں گا بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس کا پھر تعلق دعوت و تبلیغ سے ہوگا۔ دعوت و تبلیغ سے اس نے تعلق کیوں قائم کیا؟ آپ کو یہ بھی بتا دوں، اس لیے کہ دعوت و تبلیغ کے اندر سادہ لوگ رہتے، کم پڑھے لکھے لوگ، جو سنتے ہیں وہ بولتے ہیں، وہ سادھارن جو بات بول دی جاتی ہے اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو سادھارن لوگوں پر حملے کرنا اور سادھارن لوگوں کے عقیدوں پر ڈاکے ڈالنا یہ سب سے زیادہ آسان ہوتا ہے۔ جس نے تبلیغ کا سہارا لیا، بہت زمانے تک یہ اہل تبلیغ کے ساتھ کام کرتا رہا اور کام کرنے کے بعد جب اس نے اپنے نبوت کے بارے میں اور جب اس طرح کی جو میں نے بات بتائی ہے، اس طرح کی باتیں جب لوگوں کے سامنے کرنے لگا تو کچھ لوگوں نے ایڈریس دیا، کچھ لوگوں نے اس کا تعاقب کیا اور تعاقب کرنے کے بعد جب یہ پتہ چلا کہ اس کے عقیدے درست نہیں ہیں، یہ تو مسیحیت کا دعویٰ کر رہا ہے، یہ تو عیسائیت کا دعویٰ کر رہا ہے، یہ تو مہدویت کا دعویٰ کر رہا ہے، لوگوں کے عقیدے کو سلب کرنے کی اور چھیننے کی کوشش کر رہا ہے، لہذا اس کا تعاقب کیا گیا اور اس کو دعوت تبلیغ سے بھگا دیا گیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام مہدی کے بارے میں کیا کہا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روایتوں کے اندر ہے کہ حضرت امام مہدی کے بارے میں صاف الفاظوں میں ارشاد فرمایا تھا کہ امام مہدی کا نام میرے نام پر ہوگا۔ اس لیے وہ شکیل بن حنیف جو ہے نا محمد بن شکیل بن حنیف کہتا ہے، کہ محمد اس سے استدلال کرتا ہے۔ حضور کا نام کیا ہے؟ محمد ہے، اور حضور نے کہا کہ امام مہدی کا جو نام ہوگا وہ میرے نام پر ہوگا، لہذا محمد بن شکیل، محمد شکیل بن حنیف ہو گیا۔ اب حنیف اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، عبداللہ۔ امام مہدی کے والد کا نام بھی کیا ہوگا؟ عبداللہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صاف الفاظوں میں ارشاد فرمایا، تو اس نے ظاہر سی بات ہے اپنے نام باپ کے نام کو ختم نہ کر، حنیف کا لفظ استعمال کیا۔ اور حنیف بھی کہاں سے لگا؟ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، لیکن اللہ کی یکسوئی کے ساتھ عبادت کرنے والے تھے۔ تو حنیف کا لفظ وہاں سے اٹھا کر اس نے لگا دیا، تو محمد شکیل بن حنیف وہ بن گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کے بارے میں کہا تھا کہ اس کا نام میرے نام پر ہوگا، اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، اور وہ مدینے میں پیدا ہوگا۔ یہ تو سب سے بڑی دلیل ہے کہ وہ مدینے میں پیدا، اس لیے سب سے پہلے استدلال یہی کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا بے عینی اسی طرح کی چیزیں نہیں ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا کہ امام مہدی مدینے کے اندر پیدا ہوگے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتے بے عینی اسی طرح نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے میری پیدائش کہاں ہوئی؟ بہار کے علاقے دربھنگا میں ہوئی۔ کہاں ہوئی؟ دربھنگا میں ہوئی۔ تو اس سے کاٹ کی جا سکتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کے بارے میں کہا تھا کہ وہ مدینے میں پیدا ہوں گے اور مدینے میں لوگ ان کو مجبور کریں گے بیعت کے لیے کہ ہم تمہارے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں شکیل بن حنیف لوگوں کو مجبور کر رہا ہے کہ میرے ہاتھوں پر بیعت کرو، لوگوں کے عقیدوں سے کھیل رہا ہے، لوگوں کے ایمان سے کھیل رہا ہے کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ وہاں پر امام مہدی کو لوگ مجبور کریں گے کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، اور امام مہدی لوگوں کی بیعت سے بچنے کے لیے آپ مکہ چلے جائیں گے۔ حضرت دربھنگا سے اٹھ کر دہلی آ گئے اور دہلی سے اٹھ کر پھر اورنگ آباد آ گئے،
اورنگ آباد میں بہت بڑی کالونی انہوں نے قائم کی، بڑے سخت مزاج لوگ. اس سے پہلے ویڈیو آئی تھی زبردست طریقے کی کہ پولیس والوں پر انہوں نے حملے کیے، لوگوں پر حملے کیے، پتھر چلائے، بہت خطرناک. تو پوری ایک کالونی بسائی انہوں نے، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے جب آدمی عقیدہ اس کا متاثر ہوتا ہے اور عقیدے پر اس کی ضرورت پڑتی ہے، اور جب عقیدہ کا معنی معقول گانٹ باندھ لی جاتی ہے تو پھر کوئی چیز سمجھ بھی نہیں آتی. تو ایسی بہت سارے لوگ اس کے چنگل میں پھنستے چلے گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ لوگوں کی بیعت سے بچنے کے لیے کہاں چلے جائیں گے؟ مکہ چلے جائیں گے. اور یہ حضرت اٹھ کر دربھنگہ سے کہاں آ گئے؟ دہلی سے اورنگ آباد آ گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ملک شام سے اور ملک عراق سے علماء کی، صلحاء کی، اقطاب کی، ابدال کی بہت بڑی جماعت چلے گی اور یہ مکہ پہنچے گی اور رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان حضرت امام مہدی کے ہاتھ پر پھر بیعت کرے گا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا تھا کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے ملک شام سے ایک لشکر چلے گا، زبردست لشکر چلے گا جو حرم پر حملہ کرے گا، جو خانہ کعبہ پر حملہ کرنا چاہے گا، لیکن حدود حرم سے پہلے اللہ رب العزت بادشاہ سمیت پوری فوج کو دھسا دے گا. آج وہ نہیں ہوا، ابھی وہ فوج نہیں آئی، اس کو دھسایا نہیں گیا ابھی. تو یہ ساری کی ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. لہذا شکیل بن حنیف کا فتنہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ امراوتی کے اندر کچھ لوگوں کو پکڑا گیا ہے. تو یہ کیا کرتے ہیں؟ دیکھیے ان کا تعاقب کیسے کیا جائے گا. عام طور پہ باہر سے علاقے سے آنے والے لوگوں کا تعاقب ہمیں کیسے کرنا ہے، ان کو پہچاننا کیسے ہے. تو یہ 3 طرح کے کاروبار کرتے ہیں جہاں تک میں نے سنا ہے اور ان کو دیکھا بھی ہے کہ یہ کپڑوں کا کاروبار کریں گے یا عطر کا کاروبار کریں گے کہ ہیلمٹ کا، ٹوپی اس میں آ جاتی ہے ہیلمٹ میں. 3 طرح کے کاروبار کریں گے اور دوسرے علاقوں سے آئیں گے اور آپ کو دیکھیں گے ایک دم ایسے جیسے تبلیغی احباب ہوتے ہیں، بڑا صافہ اور ٹخنوں سے اوپر پائجامہ، لمبا قمیص، اور بڑے مطلب ان کے چہروں پر دیکھیں گے تو نور ٹپک رہا ہوگا. تہجد کا اہتمام کریں گے، لوگوں کو دین کی باتیں بتائیں گے. لوگوں کو دین کی باتیں بتلانے کے بعد پھر بولتے ہیں کہ علامات قیامت بتلاؤ. اب علامات قیامت سے پھر شروع ہوتا ان کا پورا حملہ. تو اگر ہمارے علاقے میں اس طرح کے لوگ آتے ہیں جو باہر کے علاقے سے آ رہے ہیں اور اجنبی ہیں، کپڑوں کا کاروبار کر رہے ہیں، اب یہ اس کاروبار کے اختیار کرنے کی میں جہاں تک حکمت سمجھا ہوں کہ وہ ہے سحر، جادو. عام طور پر یہ جو فتنہ اٹھتا ہے یہ یہودیوں کی طرف سے ہوتا ہے اور یہودیوں میں سحر بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ. اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی سحر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو، انبیاء علیہ السلام پر جادو کیا. تو یہ لوگ کپڑوں کے ذریعے سے یا عطر کے ذریعے سے یا یہ کہہ لیجیے کہ ہیلمٹ اور ٹوپیوں کے ذریعے سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں سحر وغیرہ کے ذریعے. ایک بات کنفرم نہیں ہے لیکن جہاں تک میں اس کی حکمت سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ لوگوں کو کیسے سحر کے ذریعے سے اپنا گرویدہ بنایا جائے اور اپنی طرف ان کو مائل کیا جائے. تو اس طرح کے کاروبار کرنے والے دور دراز کے علاقوں سے اگر ہمارے علاقے میں آتے ہیں اور ہمارے علاقے میں آ کر بڑے دیندار بنتے ہیں، بڑے زہد و تقویٰ ورع کی باتیں کرتے ہیں اور اپنا زہد، اپنا ورع اور اپنا تقویٰ ہمیں دکھلاتے ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ان کا تعاقب کریں، دیکھیں کس سے ملتے ہیں، کس سے ملاقات کرتے ہیں، کہاں رہتے ہیں، ان کے عقائد کیا ہیں، یہ رہتے کیسے ہیں، یہ کہاں کن لوگوں سے ملتے ہیں، کہاں خلوت میں مل رہے ہیں، جلوت میں مل رہے ہیں، تنہائی میں مل رہے ہیں، لوگوں کے سامنے مل رہے ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ عقیدے کا مسئلہ ہے اور عقیدہ ختم نبوت یہ بہت ضروری ہے. اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. تفصیلی واقعہ سورۃ الاحزاب کے اندر بیان کیا گیا ہے اور اخیر میں یہ کہا گیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن وہ اللہ کے رسول ہے اور نبیوں کے خاتم ہے، یا نبیوں کے خاتم ہے. خاتم کا مطلب ہوتا ہے مہر. اب جب کسی چیز پر خط پر اگر مہر لگ جائے یا پھر قاضی القضات چیف جسٹس جج اگر کسی چیز پر مہر ثبت کر دے تو حرف آخر ہوتا ہے، وہ آخری بات ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، آپ نے مہر ثبت کر دی ہے. سارے انبیاء علیہ السلام کی نبوتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں مندرج ہو چکی ہے، شامل ہو چکی ہے. اب بات صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی. آپ کے بعد اگر کوئی کتنا زاہد شخص اور کتنا بڑا متقی شخص، پرہیزگار شخص
جس کے ایک ایک لفظ پر لوگ متاثر ہوتے ہوں، اس کے جملوں سے متاثر ہوتے ہوں، اس کے ظہر سے متاثر ہوتے ہوں، اس کے تقوی والا سے متاثر ہوتے ہوں، وہ نبوت کا دعویٰ کرے، اپنے مہدیت کا دعویٰ کرے، اپنی مسیحیت کا دعویٰ کرے، تو آپ کی زبان سے یہی نکلنا چاہیے، انت کذاب، تم جھوٹے ہو، اس لیے کہ میرے نبی نے یہ بات کہی ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، میں آخری نبی ہوں۔ تو یہ فتنے دنیا کے اندر چل رہے ہیں، جس طرح اور دیگر فتنے آئیں گے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تو اس طرح کے فتنے بھی آئیں گے۔ 30 جھوٹے نبی اس امت کے اندر پیدا ہوئے، نہ جانے اب تک کی کتنی تعداد ہو چکی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسود عنسی نے، مسیلمہ بن کذاب نے، اور ایک خاتون تھی اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور مسیلمہ بن کذاب کو حضرت وحشی نے قتل بھی کیا تھا۔ یہ سارے واقعات موجود ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے لوگوں کو بخشا بھی نہیں ہے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ نبوت کا دعویٰ کرنا گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا گویا کہ دین اسلام پر کے ساتھ گستاخی کرنا، اور دین اسلام کے ساتھ گستاخی کرنا گویا کہ اللہ کے قانون پر، اللہ کی شریعت پر، جس کو شریعت بیضاء، صاف ستھری شریعت کہا گیا ہے، اس پر مطلب حملہ کرنا اور اس کے بارے میں اعتراض کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع سے ارشاد فرمایا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، اس لیے کہ ایک صاحب مدینے کے اندر رہتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے وحی کی کتابت کا کام لیا کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں مکہ سے آنا چاہتا ہوں، تو مکہ آ گئے۔ مکہ جب وہ آئے تو واپس ہی نہیں ہوئے، مدینہ مرتد ہو گئے، اور قرآن سے متعلق غلط فہمیاں انہوں نے پھیلانی شروع کر دی تھی۔ اسی طرح 2 وادیاں تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہجویہ کی اشعار کہا کرتی تھی، برے بھدے الفاظ کہا کرتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ارشاد فرما دیا تھا کہ اس طرح کے لوگ اگر خانہ کعبہ کے دیوار سے اور خانہ کعبہ کے غلاف سے لپٹے ہوئے بھی ملے اور اللہ اللہ بھی کہہ رہے ہوں تو ان کو قتل کر دیا جائے۔ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا تھا، سب کو معاف کر دیا گیا تھا، وہاں پر یہ اعلان بھی فرمایا تھا کہ اس طرح کے لوگ گستاخی کرنے والے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی یہ بھی ہے کہ کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے، کوئی اپنے آپ کو نبی کہے، کوئی اپنے آپ کو مہدوی کہے، اور کوئی آپ کو مسیح کہے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیا ہے؟ گستاخی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے سخت وعید ارشاد فرمائی ہے۔ اس لیے اپنے عقیدوں کو ہم محفوظ رکھیں، اپنی اولاد کے عقیدوں کو محفوظ رکھیں، اور خاص طور سے مکاتب میں آنے والے معصوم جو بچے ہیں ان کے دل و دماغ کے اندر یہ چیزیں بٹھا دی جائے کہ اگر کسی بھی طرح کے اس طرح کے فتنے ہمارے علاقے میں رونما ہوتے ہیں، ہمارے علاقے میں آتے ہیں، تو ان کا مقابلہ جہاں ہمارے بڑے کر رہے ہیں، جہاں ہمارے علماء کر رہے ہیں، جہاں ہمارے بزرگ کر رہے ہیں، جہاں ہمارے نوجوان کر رہے ہیں، وہیں پر ہمارا معصوم بچہ بھی اس کا مقابلہ اس نے کرنا چاہیے کہ تو جھوٹا ہے، تو دروغ کوئی اسے کام لے رہا ہے، تو فراڈ کر رہا ہے، تو فریب دہی سے کام لے رہا ہے، یہ بات ہمارا معصوم بچہ بھی کہے، تو اس کے لیے کوششیں کریں، اور اس کے لیے جگہ جگہ پروگرام بھی کریں تاکہ لوگوں کو سمجھائے کہ شکیل بن حنیف کیا ہے۔ میں نے پچھلے جمعہ میں ہمارے مسجد اقصی چھایا نگر کے اندر بات کی، تو ظاہر سی بات ہے لوگوں کے اندر تو عادت یہ بنی ہوئی ہے کہ اخیر میں آئیں گے، 10 منٹ جب باقی رہتے ہیں یا خطبے میں باقی رہتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ بھی بتا دوں، خیر یہاں پر عوام الناس کا طبقہ بھی بیٹھا ہے، اس کو رہنے دیتے ہیں، جب علماء کی مجلس اگر کبھی لگے گی تو انشاءاللہ اس میں اس کا تذکرہ کیا جائے گا کہ 10 منٹ اخیر میں آئے۔ تو بعد میں جب میں باہر نکلا تو کہا کہ حضرت یہ شکیل بن حنیف کیا ہے، شکیل بن حنیف کیا ہے، میں نے پورا بیان ہو گیا، اس پر پوری تقریر ہو گئی، پورا سمجھا دیا گیا، ظاہر سی بات ہے 10 منٹ باقی رہیں گے نماز پر، اس وقت آئیں گے تو کیا سمجھ میں آئے گا۔ اس لیے کہیں پر اگر تحفظ ختم نبوت پر بیان ہو رہا ہے، تقریر ہو رہی ہے کسی مسجد کے اندر، کوئی مولوی صاحب، کوئی مفتی صاحب اگر تقریر کر رہے ہیں تو پہلے جا کر بیٹھ جائیں، پہلے بیٹھ جائیں۔ یہ منظر میں نے صرف اپنے مہاراشٹر کے علاقے میں، اپنے بلار قلعہ میں ایک جگہ دیکھا تھا، جلگاؤں کے اندر، جہاں مفتی ہارون ندوی امامت کیا کرتے تھے۔ ہم ایک جماعت سے ملنے کے لیے گئے تھے، ہمارے مولانا عبدالمصور شاہ ندوی اور میں، ایک جماعت چل رہی تھی جس میں ہمارے طلباء بھی اس میں تھے، تو وہ سال لگا رہے تھے۔ حافظ منظور صاحب کی جماعت جو پونا کے غالباً ابھی حیات ہیں، بہت معلوم نہیں مجھے، اس وقت کی ان کی کافی عمر تھی، تو ان کی جماعت سے ملنے کے لیے پھر آخر میں آتے ہیں جمعہ ہم نے جلگاؤں میں پڑھا مفتی ہارون صاحب کے پیچھے، تو ان کی مسجد کے اندر میں نے دیکھا کہ مفتی صاحب ابھی آنے والے ہیں،
آئے نہیں ہیں مسجد کے اندر، اور دونوں طرف سے صفے لوگ لگا کر نیچے تک بیٹھے ہوئے ہیں، اور بیچ کی جگہ جیسے بادشاہ سلامت کے لیے چھوڑ دی جاتی ویسی جگہ چھوڑی ہوئی ہے. پھر مفتی صاحب آرام سے آتے ہیں، 5 منٹ ان کے نام کے رہتے، ان کے پرچی رہتی ہے، پھر وہ تقریر کرتے ہیں. تو یہ چیزیں ہمارے ہاں بھی ہم پیدا کریں، باتوں کی اہمیت. اور اسی طرح مسجد کے اندر جمعہ کے دن پہلے آ جائیں تاکہ بات مکمل طور پر ہم سمجھ سکیں، ورنہ یہ کہ بھائی شکل بھی نہیں کون ہے، آخری میں یہ پوچھے گا آدمی. باتیں پوری رامائن سنا دی گئی اور پھر سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ بھائی سیتا کون تھی اور رام کون تھا، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے. پوری رامائن سنا کے بعد لوگوں کو معلوم نہیں ہے. اس لیے مسجدوں کے اندر خاص طور سے جمعہ اس کی بڑی فضیلتیں بھی ہیں. سب سے پہلے ہم آنے کی کوشش کریں، جہاں اس طرح کے پروگرام ہو رہے اس میں بنفس نفیس شریک ہوگا، اس کو تقویت بھی پہنچائیں، اور اپنے بچوں کی، اپنے گھر والوں کی، اپنے اہل خانہ کی اور اپنے آپ کی خود حفاظت کرے شکل بن حنیف کے فتنے سے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حسن عمل کی توفیق نصیب فرمائے، زندہ اسلام پر موت ایمان پر فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.